ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. کبھی کبھار آدمی محبت کرتا ہے، پھر سوچتا ہے محبت کرتا ہے یہ کچھ پیسے دے، گوشت دے، کچھ راشن دے، کچھ تعریف کرے، کچھ مفاد ہوتا ہے محبت میں، مفاد. اللہ نے فرمایا انصار کے دل میں کوئی مفاد نہیں، کوئی طلب نہیں، نہ پیسے کی طلب ہے، نہ انصار کے دل میں عزت کی طلب ہے، نہ شادی کی طلب ہے، نہ راشن کی طلب ہے، نہ دینار کی طلب ہے، نہ درہم کی طلب ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. مہاجرین کو جو کچھ دیا گیا ان چیزوں میں یہ نظر نہیں رکھتے، ان چیزوں میں کوئی طلب نہیں رکھتے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. خالص محبت. اور یہ جو آپ کی محبت ہے علماء کے ساتھ، یہ جو محبت ہے اولیاء کے ساتھ، خالص ہونا چاہیے، خالص. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ. سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ بار بار پڑھو، بار بار سمجھو. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ. باہر طرف بنا سکتے تو بنے، سینہ تو بنے، اس لیے سینہ اندر بھی بناؤ. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. حاجت کو نکرہ کیا نفی کے بعد. لا یجدو نفی ہے، حاجت نکرہ ہے. النکرہ تو تحت نفی تفید العموم، عام عموم کا فائدہ دے. کوئی بھی ضرورت نہیں، کوئی بھی حاجت نہیں، کوئی طلب نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف رب کی رضا. حاجتن کو نکرہ بعد نفی کر کے عموم کا فائدہ دے دیا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. سبحان اللہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصار مہاجرین سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ بھی ان کو خوش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے جو کہ اس آیت شریف کے شان نزول میں بیان کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک مسکین آدمی دروازے پر آیا، بھوکا، غریب. یا رسول اللہ بہت بھوکا ہوں، مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، پیٹ خالی ہے کوئی جو مجھے آج کھانا کھلائے. حضور نے دیکھا، حضور کو رحم آیا، ویسے مہربان، غمخوار، بہت رحم. تو میں صحابیوں ہے کوئی جو اس کو آج کھانا کھلائے، اس مہمان، اس بھوکے آدمی کو آج روٹی کھلائے. اب کیا پتا کسی کے گھر میں ہے یا نہیں، لیکن حضور کی محبت، حضور کا ارادہ، حضور کی طلب تھی کہ کوئی آدمی اس کو کھانا کھلائے. اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اور میں پتا تو نہیں تھا کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن امید تو تھی کچھ تو ہوگا، اس بھوکے کو آج کھلائیں گے. کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آج اس کو میں مہمان بناؤں گا. انہوں نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی خدمت قبول کرے، آپ کو جنت دے. مہمان کو پکڑا، دروازے تک پہنچا. مہمان آپ تھوڑا کھڑے رہیں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں. بیوی کو کہا گھر میں کچھ، بیوی نے کہا تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے رکھا. میں نے کہا اس کو شاید رات کو اٹھیں پھر ان کھلائیں. کوئی غم نہ کرو، ہم بھی کچھ نہیں کھائیں گے، بچے اٹھے تھے ان کو آپ تھوڑا بس بہلائیں، خوش کریں. مہمان اللہ کا مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے، لیکن ہم کھائیں گے تو یہ سیر نہیں کرے گا. مہمان، میرا دل چاہتے مہمان کو سیر کرائیں، اللہ خوش ہو جائے. پھر جب کھانا شروع کریں گے، عرب کا یہ رواج ہے، میزبان کے بغیر مہمان کھاتا نہیں، تو کہے گا آپ ہی کھاؤ، ہم کھائیں گے تو سیر کرے گا نہیں. ہم ایک لقمہ کھائیں، پھر آپ اٹھی پتی کی طرف جائیں، چراغ کی طرف، اس کو بناتے ہوئے پھونک دیں، چراغ بجھ جائے، اندھیرا، کہیں گے اب کچھ ہے نہیں. ہم پھر چپ چپ کرتے جائیں گے، مہمان کھاتا جائے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں.
بیوی نے کہا ہاں ہاں بالکل صحیح، واہ بیوی واہ، ہماری بیویاں تو غصہ کرتی ہیں، بس دوسروں کو کھلا دو، مہمان کھلا دو، مولوی کو کھلاتے ہو، مولوی کو کھلاتے ہو، ہم مدرسے میں دیتے ہو، غریبوں کو دیتے ہو، ہم بھوکے ہیں۔ بی بی صاحب صحابی ہے، اس نے بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مہمان کو کھلاؤ، ہم بھوکے روزہ رکھیں گے۔ مہمان اندر داخل ہوا، کھانا سامنے پہنچ گیا، میزبان مہمان دونوں نے کھانا شروع کیا۔ ایک لقمے کے بعد بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی، چراغ کے طرف روانہ ہوئی، چراغ کو ہاتھ سے دبا کر بجھا دیا، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شوہر نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ چراغ بجھ گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، واپس آئیں، اندھیرے میں کھانا کھاتے رہیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ مہمان نے بھی کہا بس شاید کو دوبارہ جلانے کا کوئی سامان، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اندھیرے میں کھائیں گے، اندھیرے میں کھائیں گے۔ میاں بیوی دونوں چپ چپ کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، مہمان کا پیٹ بھر رہے ہیں، اللہ عز و جل کو خوش کر رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بھوکے آدمی کو سیراب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایثار والوں کی فہرست میں داخل کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت سننا، سبحان اللہ۔ رات گزر گئی، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے کہا ابو طلحہ بتا رات کیا کام کیا؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو طلحہ نے آج رات جو کام کیا اللہ اتنا زیادہ خوش ہوا ہے، اتنا زیادہ راضی ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مسکرا دیا ہے۔ اللہ مسکرانے سے پاک ہوتا ہے، رب تعالیٰ تو ہنسنے سے پاک ہوتا ہے، بشری صفات سے پاک ہوتا ہے، مگر حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اتنا خوش ہوا کہ رب تعالیٰ نے مسکرا دیا ہے۔ ابو طلحہ نے کس قسم میں سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جبریل نے آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصار وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر غریبوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگر کہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے خود کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی اپنی بھوک کو چھپاتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی، انصاری ابو طلحہ انصاری ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے ہیں، مسلمان ہوئے، انصاری ہیں۔ ان انصاروں کو دیکھو ان کے اندر کتنا ایثار ہے، یؤثرون ایثار۔